میں نے کمرے میں تمہاری عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی، اب پورے کالج کے سامنے لوٹوں گا۔ تائم شاہ اپنی شرٹ اتار کے توڑ پھینکتا ہوا۔ نینا نے تائم پہ الزام لگایا تھا اسے بدنام کرنے کے لیے، مگر اسے نہیں معلوم تھا وہ اتنا بڑا قدم اٹھائے گا۔ سارے کالج کے سامنے اس کے گلے سے دوپٹہ اتارتا زمین پہ پھینکا، اس پر جھک گیا۔ وہ چلانے لگی مگر کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے اس لڑکی نے خود اپنی عزت بگاڑنے کے لیے اس امیر زادے کو پیش کی تھی۔ اس کے کندھے سے قمیص نیچے کی طرف سرکنے لگی۔ وہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس کی عزت کو تار تار کرنے لگا۔ وہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ اچانک سے تائم کے ہاتھ لال سرخ ہوئے کیونکہ وہ لڑکی۔ تائم جیسے ہی کالج میں داخل ہوا اسے ارد گرد سے باتوں کی آواز آنے لگی۔ سب لوگ تقریباً اسے دیکھ کے آپس میں باتیں کیے جا رہے تھے۔ یار یہ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ حمزہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ میرے بارے میں کیا بکواس کر رہے ہیں؟ مجھے ان کی باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تائم کی بات سن کے حمزہ کہنے لگا، تجھے پتہ ہے اس دن جس لڑکی کے ساتھ تمہاری تو میں ہو گئی تھی، جانتے ہو اس لڑکی نے اس دن چھٹی ٹائم کیا کیا تھا؟ اس دن یہ بات تو تم نہیں آئے تھے، لیکن تمہارے بارے میں بہت زیادہ باتیں بن چکی ہیں اور تمہیں اس بات کے بارے میں بالکل نہیں پتہ۔ مجھے تو لگا تھا تمہارے تک یہ بات پہنچ چکی ہوگی۔ تائم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ مجھے تمہاری باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ذرا مجھے صاف صاف الفاظ میں سمجھاؤ۔ وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، اس لڑکی نے سب کے سامنے یہ بولا تھا کہ تم نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور کالج والوں کو تو تمہارے بارے میں بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اب سب کالج والے تمہارے بارے میں بہت عجیب اور گھٹیا باتیں کر رہے ہیں۔ حمزہ کی بات سن کے اس کے چہرے پہ غصہ آ چکا تھا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ تائم نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ تائم دیکھو، فی الحال تم ریلیکس ہو کے سوچو۔ میں نے پوچھا ہے وہ لڑکی کہاں ہے؟ ابھی اسی وقت اپنی کلاس میں ہوگی۔ اس کے باقی دوست بھی آ چکے تھے۔ وہ تائم کو آرام سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ دیکھو تائم، بعد میں ہم اس لڑکی کو دیکھ لیں گے، ابھی فی الحال کوئی ڈرامہ لگانے کی کوشش مت کرنا۔ دیکھو پہلے ہی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بات تمہارے پاپا تک پہنچ سکتی ہے۔ اپنے باپ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے اس کی کلاس کی طرف جانے لگا۔ بیگ اس نے اپنا وہیں پھینک دیا تھا، جبکہ اس کے دوست اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ کلاس میں ٹیچر کھڑی ہوئی تھی، مگر وہ ٹیچر کا لحاظ کیے بغیر نینا کی طرف آیا۔ نینا اسے دیکھ کے گھبرا چکی تھی، جس قدر اس کے چہرے پہ غصہ چھایا ہوا تھا۔ نینا پریشانی کے عالم میں کہنے لگی، کیا مسئلہ ہے؟ یہاں کیوں آئے ہو تم؟ نینا نے غصے میں چلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کے کہا تھا، باہر چلو، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ نینا نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ نینا میڈم، آپ باہر جائیں اور ان کی بات سنیں، یہاں کلاس ہو رہی ہے، ٹیچر نے غصے میں کہا، مگر نینا اٹھنے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ نینا کو دل ہی دل میں بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ بعد میں بہت زیادہ پچھتائی تھی۔ اسے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ تائم نے غصے میں اس کا بازو پکڑا، اسے کلاس سے لے کے باہر آ گیا۔ کہاں مجھے لے کے جا رہے ہو؟ چھوڑو میرا بازو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اسے لے کے کالج کے درمیان آ چکا تھا۔ تقریباً وہاں پہ ایک مجمع اکٹھا ہو چکا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ اچھا، تو اس لڑکی نے یہ بولا تھا کہ میں نے کمرے میں بند کر کے
اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، تو آج میں اسے بتاؤں گا عزت لوٹنا کیا ہوتا ہے۔ آج میں سرعام سب کو بتاتا ہوں۔ چلو شاباش، اپنے کیمرے آن کر لو۔ میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، اب اس کی عزت کی دھجیاں اڑاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نینا کے گلے سے دوپٹہ اتار کے دور پھینکا تھا۔ نینا دونوں ہاتھوں سے خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ نینا ٹوٹے ہوئے الفاظ میں بولی تھی۔ تائم کے پاگل پن سے تو سبھی لوگ واقف تھے، اس وجہ سے کوئی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ حمزہ آگے آیا۔ تائم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے۔ مگر وہ اپنے دوست کا بھی اس وقت لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ اگر کسی نے درمیان میں آنے کی کوشش کی تو میں نے اسے چھوڑ کے اس کے ساتھ شروع ہو جانا ہے۔ خبردار جو کسی نے درمیان میں آنے کی کوشش کی۔ تائم کی بات سن کے سبھی لوگ پیچھے پیچھے ہٹ چکے تھے۔ تائم نے غصے سے اس کے جبڑے سے دبوچ کے اسے نیچے زمین پہ دھکا دیا۔ اس کے سامنے بیٹھتا ہوا کہنے لگا، تم کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے تمہاری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا ایک دم سے اس کے اوپر جھکا تو وہ اسے مکے مارنے لگی، خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ سارے لوگوں کے کیمرے آن تھے اور ہر کوئی ان کی ریکارڈنگ کرنے میں مصروف تھا۔ اتنے میں ٹیچرز بھی آ چکے تھے، انہیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بالوں سے پکڑتا ہوا ایک دفعہ پھر سے اسے نیچے فرش پہ مار چکا تھا۔ وہ رونے لگی، اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت اس کی حالت کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا، اتنی اس کی حالت بری تھی۔ اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال ہو چکا تھا، گویا وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس کا اور اس کے باپ کی عزت کا جنازہ نکلنے کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ یہاں سب لوگ ان کی ویڈیو بنا چکے تھے اور بہت جلد ہر جگہ وائرل ہو جانی تھی، کیونکہ تائم اچھے خاصے بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا اور یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیلنی تھی۔ تائم نے غصے میں ایک دفعہ پھر سے پیچھے کی طرف دھکا دیا، اس کے اوپر جھکا۔ ٹیچرز تائم کو روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ تائم تم پاگل ہو چکے ہو، مگر اس نے کسی کی بات نہیں سنی۔ اچانک اسے اپنے ہاتھ پہ کچھ گیلا محسوس ہوا۔ اس نے نینا کے بالوں کو دبوچا ہوا تھا، خون اس کے ہاتھوں پہ لگنے لگا۔ اب کی بار اسے اندازہ ہوا تھا، زور سے اسے دھکا دینے کی وجہ سے اس کا سر نیچے فرش پہ لگا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ اب کی بار وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کے تائم بھی پریشان ہوا، فوراً سے جھک کے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ لڑکی آنکھیں کھولو۔ وہ اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، اسے ڈرا رہا تھا، اور زیادہ وہ کچھ کرنے والا بھی نہیں تھا، مگر اس کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ وہ اسے لے کے ہسپتال آ گیا۔ سارے دوست اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ضرورت تھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی؟ بولا تھا آرام سے بات کر لیں گے، جانتے بھی ہو یہ بات ہر جگہ پھیلنے والی ہے۔ وہ ابھی ہسپتال میں ہی کھڑا ہوا تھا جب اسے اپنے بابا آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اب کی بار اس نے اپنے بابا کی طرف دیکھا، ان کے پاس آیا۔ وہ غصے میں اس کے پاس آئے، زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا اور خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ شرم سے تمہیں ڈوب مرنا چاہیے تھا، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے تھے، جو کہ میں نے اچھا کیا ہے۔ اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی تھی مجھ پہ الزام لگانے کی؟ اچھا اس نے الزام لگایا اور تم نے سچ ثابت کر دکھایا۔ مجھے شرم آ رہی ہے،
تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ صحیح تمہاری ماں کہتی تھی، میں نے تمہیں بہت زیادہ لاڈ پیار سے بگاڑ دیا ہے۔ جانتے بھی ہو تم نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اگر کچھ نہ کر کے بھی تم نے سب کچھ کر دیا ہے۔ اسے تم نے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ ایک غریب باپ کی بیٹی تھی اور اب تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ اپنے باپ کی بات سن کے وہ غصے میں کہنے لگا، بابا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس 2 کی لڑکی کے ساتھ میں کیوں نکاح کروں گا؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، کیونکہ اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے والے تم ہی تھے، تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اتنے میں اس لڑکی کے ماں باپ بھی آ چکے تھے، اس کے بابا کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ اب کی بار اسے اندازہ ہوا تھا اس کا باپ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے بابا کی کمپنی میں کام کرنے والا ایک ملازم تھا۔ بابا کو کسی کے ساتھ ہمدردی ہوتی نہ ہوتی، لیکن اپنی کمپنی میں کام کرنے والے ہر شخص کے ساتھ انہیں بہت زیادہ ہمدردی تھی۔ سب سے بڑا دکھ ہی انہیں یہ تھا، جس لڑکی کی عزت کو تار تار کر رہا تھا، ان کا بیٹا ان کی کمپنی میں کام کرنے والی بیٹی تھی۔ بابا میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے منہ پہ تماچا لگا چکا تھا۔ اب کی بار وہ نگاہیں بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اس کے بابا جیسے بھی تھے، اسے بہت زیادہ بگاڑا ہوا تھا، مگر کبھی کچھ غلط کرنے کا نہیں کہا۔ جو آج اس نے کر دیا تھا، اس نے گہری سانس لی، اپنے بابا کی طرف دیکھنے لگا، غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ اس نے پاس کھڑے ہوئے اسلم صاحب کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہنے لگے، دیکھیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں کہ یہ سب کچھ میرے بیٹے نے کیا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت ایسی نہیں کی تھی، مگر اس نے جو قدم اٹھایا ہے اس کے لیے میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے تھے۔ تقریباً وہاں ارد گرد کھڑے ہوئے سب لوگ، جو قاسم کو نہیں جانتا تھا، قاسم صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے تھے، ایک معمولی سے ملازم کے سامنے۔ اسلم صاحب خود حیران تھے کہ وہ ان کے سامنے کیسے ہاتھ جوڑ سکتے ہیں۔ ہر لحاظ سے بہت سخت مزاج تھے، مگر کسی کی بیٹی کی عزت پر ذرا بھی آنچ نہیں آنے دے سکتے تھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ آپ کی بیٹی کا نکاح کرواؤں گا، اس کے ساتھ کسی قسم کا ظلم اور زیادتی نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے نرمی سے ان کے ہاتھ کو تھاما تھا۔ رات کو جب واپس گھر آئے، دلاور کہنے لگا، تائم یہ تم نے کیا کیا ہے اس لڑکی کے ساتھ؟ ہم نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی۔ اپنے بڑے بھائی کی بات سن کے تائم غصے میں کہنے لگا، میں اس لڑکی سے ہمدردی نہیں رکھتا، کیونکہ اس نے پہلے سارے کالج والوں کے سامنے میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ بیٹا تم سرعام یہ سب کچھ کرتے ہو تو تنہائی میں بھی یہی کچھ کر سکتے ہو نا، دلاور نے غصے میں کہا تھا۔ دلاور کی بات سن کے وہ کہنے لگا، اگر آپ کو اتنی ہی زیادہ اس سے ہمدردی ہو رہی ہے تو بابا جان دلاور بھائی کی اس کے ساتھ شادی کر دینا، میری ہی کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ یہ سن کے دلاور نے غصے میں کہا، میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، اس کے ساتھ جو کچھ تم کرنے لگے تھے سزا بھی تو تمہیں ہی ملنی چاہیے، مجھے کیوں ملنی چاہیے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس نے اپنے بابا جان کی طرف دیکھا، بیٹا اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہو کہ میں تمہیں بخشنے والا ہوں۔ اس جمعے تمہارا نکاح ہے اس کے ساتھ، اور میں نے ان کو وقت دے دیا ہے۔ جمعہ کو ہم لوگ آئیں گے اور سادگی سے نکاح ہوگا۔ تمہاری یہی سزا ہے کہ تمہاری شادی بھی سادگی سے ہوگی۔
اسی دن اسے رخصت کر کے اس گھر میں لے آئیں گے۔ نہیں بابا جان، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بیٹا ایسا ہی ہوگا، ورنہ تم اس گھر سے جا سکتے ہو، جہاں مرضی جاؤ، پھر تمہارے باپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے اسے ہر طرح سے آزادی دینی ہوگی۔ اسے اپنے ساتھ کالج لے جاؤ گے، اسٹڈی بھی کرے گی، سب کچھ ہوگا۔ وہ حیرت سے اپنے باپ کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اپنا فیصلہ سناتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ بیٹا، مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا، تم نے غلط کیا ہے اور تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں اتنے رحم دل لوگوں کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ میری طرح اتنے لاپرواہ کیوں نہیں ہیں۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے وہیں بیٹھ چکا تھا۔ اب اس کے سارے فرینڈز بھی اسے یہی کہہ رہے تھے کہ اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لو۔ پورے کالج میں اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اب سب کی زبان اگر کوئی بند کر سکتا ہے تو وہ تم ہی ہو۔ اس نے بہت زیادہ ضد کی، لاکھ منع کیا، مگر اس کے باوجود بھی آج جمعہ کا دن تھا اور وہ لڑکی اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب اس سے نکاح کے لیے پوچھ رہے تھے، مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس نکاح کی حامی بھرتا۔ اس کے چہرے پہ غصہ آیا ہوا تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی لڑکی تھی، مگر وہ ابھی شادی کے بارے میں بالکل نہیں سوچ رہا تھا، اور ایسی لڑکی اس کی زندگی میں شامل کر دی گئی تھی جس نے اسے جی بھر کے پورے کالج کے سامنے ذلیل کیا، پوری دنیا کے سامنے بدنام کر کے رکھ دیا۔ اب اسے ہی وہ اپنی بیوی کے روپ میں دیکھے گا، اسے ہی اپنی خواہشات پوری کرے گا۔ اپنے باپ کے کہنے کے مطابق اسے اپنے ساتھ کالج لے جائے گا۔ ہر چیز سے اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ نکاح کے بعد وہ فوراً سے بغیر کسی کا لحاظ کیے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ وہ سب لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے، مگر کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ رخصت ہو کے گھر آ چکی تھی۔ اس کی مما نے بہت اچھے سے اس کا استقبال کیا، لا کے اسے دائم کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ دائم کے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا کمرہ بہت خوبصورت تھا، بہت نفاست سے ہر چیز رکھی ہوئی تھی۔ کمرے کی ہر ایک چیز اس کی نفاست کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ کس قدر نفیس لڑکا تھا، مگر اس کی حرکتوں سے وہ کہیں سے بھی ایسا نہیں لگتا تھا۔ پوری کی پوری کانپ رہی تھی، ڈرتے ہوئے وہ پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ خوف چھایا ہوا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اس کے خاندان والوں نے اس کے باپ کو اور اس کی مما کو کتنی زیادہ باتیں سنائی تھی، نہ جانے اس کے کردار پہ کتنی انگلیاں اٹھائی گئیں، مگر اس کے باوجود اس کے بابا نے اسے کچھ نہیں کہا۔ یہی چیز تو اسے بہت اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی۔ اگر کوئی مخلص اس کے لیے اس دنیا میں تھا تو وہ اس کا باپ ہی تھا۔ وہ ابھی تک آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند ہوا۔ سامنے دائم کھڑا ہوا تھا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا، ایک دم سے اسے کندھوں سے پکڑ کے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تم یہی چاہتی تھی نا کہ تمہاری شادی میرے ساتھ ہو جائے، تبھی تم نے پہلے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا۔ اس کے بعد اب یہ سب کچھ وہ دائم کی انگلیاں اپنے بازو میں پیوست ہوتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے، کیا کر رہی ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی بتاتا ہوں میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا اس کے لبوں کے اوپر جھکا تھا۔
شدت سے اس کی سانسوں کو پینے لگا۔ تقریباً 5 منٹ گزر چکے تھے مگر ابھی تک وہ اسے دور نہیں ہوا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کی سانس بند ہو جائے گی، وہ مر جائے گی۔ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی جان لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ جیسے ہی اس سے الگ ہوا تو وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے سائڈ ٹیبل کے پاس گئی۔ پانی والا گلاس منہ کے ساتھ لگاتے ہوئے پورا پانی ایک ہی سانس میں پی چکی تھی۔ آپ پاگل ہیں کیا؟ آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، وہ غصے میں بولی تھی۔ ہاں ہو گیا ہے میری جان، وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ تمہاری جان ہی تو نکالنا چاہتا ہوں، اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا بولا۔ آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، آپ پاگل ہو گئے ہیں، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اب پاگل ہو چکا ہوں کیونکہ تم جیسی آوارہ لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خبردار جو آپ نے مجھے آوارہ کہا یا میرے کردار پہ انگلی اٹھانے کی کوشش کی، میں نے انگلی توڑ دینی ہے۔ واہ ماشاءاللہ، وہی غصہ تم میں، وہی اکڑ دکھا رہی ہو۔ اب بھولنا مت کہ تم میری بیوی ہو۔ اور وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ کیوں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی زرخرید غلام تو نہیں ہوں۔ آئی سمجھ؟ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ وہ اس کے کندھوں سے پکڑ چکا تھا۔ بیوی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ نے مجھے خرید لیا ہے۔ نکاح کیا ہے آپ نے میرے ساتھ، اور میں بھی پورا حق رکھتی ہوں۔ جیسا آپ بیہیو کریں گے میرے ساتھ، میں بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی بیہیو کروں گی۔ اچھا، ابھی میں نے تمہیں کس کی ہے نا، تو بدلے میں مجھے کس کرو، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ پوری شرم سے لال ہو چکی تھی۔ شرم تو آپ کو نہیں آتی؟ پہلے جو کچھ آپ نے کالج میں میرے ساتھ کیا، میں اس کا بھی بدلہ لوں گی۔ اچھا مطلب پورے کالج کے سامنے مجھے نیچے فرش پہ گرا کے کس کرو گی، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ کس قدر آپ گھٹیا انسان ہیں، آپ کو اس کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں، بہت گندا دماغ ہے آپ کا، یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دے چکی تھی اور وہ ہنسنے لگا تھا۔ چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ پہلے ہی اس کی مما بتا چکی تھی کہ ہر چیز کمرے میں موجود ہے۔ چینج کرنے کے بعد وہ باہر آئی، بالکل سادہ سے حلیے میں تھی۔ جب باہر نکلی تو اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے بہت زیادہ لال ہو رہی تھیں۔ شاید وہ روم میں بہت زیادہ روتی رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کے بولا، کیا ہوا ہے؟ روتی رہی ہو کیا؟ ویسے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنا بھی رو لو، اب تو تم میری زندگی میں شامل ہو چکی ہو۔ اب تو میں تمہیں جی بھر کے ذلیل کروں گا، اور تم یہ خواب سجا رکھے ہیں تمہیں آگے اسٹڈی کرنے دوں گا، یہ بات تو بالکل اپنے دماغ سے نکال دو، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں اسٹڈی بھی کروں گی، میں سب کچھ کروں گی، آپ مجھے روک نہیں سکتے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اچھا روک نہیں سکوں گا؟ جب تم اتنا بڑا پیٹ اٹھائے پھرو گی پھر کیا ہوگا؟ تم بچے پیدا کرو گی یا اسٹڈی کرو گی؟ وہ عجیب انداز میں بولا تھا۔ اس کی بات سن کے اب کی بار وہ صحیح معنوں میں خوف محسوس کرنے لگی تھی۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہو تم، وہ غصے میں بولی تھی۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے پاس آ گیا۔ شادی ہوئی ہے نا، شادی کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ بچے ہی تو ہیں، بچے ہی تو پیدا کرنے ہوتے ہیں نا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بیوی ہونا تم میری، اس سے زیادہ بیوی کا کیا کام ہوتا ہے؟ بچے ہی تو مجھے پیدا کر کے دینے ہیں۔ وہ ایک دم سے اسے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ اتارو مجھے نیچے، میں گر جاؤں گی، اتنی ہمت ہے کہ مجھے اٹھا سکو۔ اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ اسے بیڈ پہ پھینک چکا تھا۔ وہ دور ہٹنے لگی۔ میرے پاس مت آئیں، خبردار،
جو تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی، وہ خود چلاتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ اس کے اوپر جھک چکا تھا، ایک دم سے اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے گیا تھا، اس پہ شدتیں لٹائے جا رہا تھا، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا ہوا اسے دور کرنے لگی، مگر اب کی بار وہ ہار چکی تھی، اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی۔ کسی قیمت پر بھی اسے معاف کرنے والی نہیں تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ اسے اذیت اور تکلیف دے رہا تھا۔ جیسے ہی اسے الگ ہوا، اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے، وہ کروٹ بدل گئی۔ وہ سکون کی نیند سو چکا تھا، مگر وہ رات بھر عجیب سی حالت میں کنڈیشن میں رہی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ چاروں اطراف دیکھنے کے بعد فریش ہو کے نیچے آیا تو وہ سب کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ دلاور کے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی۔ اسے یوں دلاور کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہوا دیکھ کے اسے نہ جانے کیوں عجیب سی جیل سی فیل ہوئی تھی۔ وہ آ کے اس کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ گئی۔ دیکھو تو صحیح، کتنی اچھی تمہاری بیوی ہے، اتنی جلدی اٹھ کے آ گئی، مگر تم اپنی حرکتوں سے باز مت آنا، اتنی ہی لیٹ اٹھ کے آئے ہو۔ اپنی مما کی بات سن کے پیشانی پہ بل ڈالتا ہوا ان کی طرف دیکھنے لگا۔ واہ بھئی، بہت خوب، مجھے پتہ ہے 2 دن کی تعریفیں ہیں، پھر وہی ساس بہو والے جھگڑے شروع ہو جانے ہیں۔ ویسے دلاور بھائی، دیکھنے میں تو میری شادی ہو چکی ہے، آپ مجھ سے بڑے ہو کے ابھی تک کنوارے گھوم رہے ہیں۔ وہ گویا دلاور کو بھڑکانا چاہتا تھا۔ میرا بچہ، جو تمہاری حرکتیں تھیں نا، ایسی حرکتیں میری ہوتی تو میری بھی کب کی شادی ہو چکی ہوتی۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ دلاور کی بات سن کے نینا کہنے لگی، دلاور بھائی، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، اس کی حرکتیں بہت بری ہیں، آپ اسے سیدھا کیوں نہیں کہتے؟ جیسے آپ خود اچھے ہیں، اپنے جیسا اسے بھی بنائے نا۔ نہ جانے کیوں اپنی بیوی کے منہ سے اپنے بڑے بھائی کی تعریف سن کے اسے غصہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں بالکل سیدھا ہوں، تمہارے دلاور بھائی سے بھی زیادہ سیدھا ہوں۔ جس دن تمہیں اپنا سیدھا پن دکھایا نا، اس دن تمہیں اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے بابا نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا، تمیز سے، وہ آپ کی بیوی ہیں، انکل آپ نے بہت اچھی تربیت کی ہے اس کی، آپ کی پتہ نہیں پھر کس پہ چلا گیا۔ آپ کو پتہ ہے اتنے گھٹیا دوست ہیں نا اس کے کالج میں، آپ کو کیا بتاؤں، ایسی فضول بدماشی کرتا تھا جیسے پتہ نہیں یہ کیا ہو۔ وہ اس کے سارے پول کھول رہی تھی۔ بس بھی کہہ دو، یہاں تمہیں اس وجہ سے میں لے کے آیا ہوں، وہ غصے میں بولا تھا۔ ہاں ہاں، بتائیں بتائیں بھابھی، آپ تو بہت انفارمیشن والی چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ دلاور بھائی، آپ چپ رہیں۔ ٹائم کو نہ جانے کیوں اب کی بار اس پہ بہت زیادہ غصہ آیا۔ کھانا ادھورا چھوڑتا وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ جب وہ کمرے میں آئی تو ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑتا ہوا اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ جو مسئلہ آپ کو ہے مجھے بھی وہی مسئلہ ہے۔ میری عزت کی دھجیاں اڑائی تھی، مجھے بدنام کرنا تھا۔ چلیں، اب آپ کی بیوی ہوں، جیب بھر کے عزت کی دھجیاں اڑائیں، بدنام کریں، کچھ بھی نہیں بولوں گی، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ تم میرے بارے میں میری فیملی والوں کے سامنے ایسی بکواس نہیں کر سکتی۔ میں تو کروں گی، روک سکتے ہیں تو روک لیں، کیونکہ آپ نے مجھے بہت ذلیل کیا ہے نا۔ اب میرا بھی کام ہے۔ آپ کی وجہ سے میں نے کتنے لوگوں کی کتنی باتیں سنی، اس کا آپ کو اندازہ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ باتیں جو آپ کی فیملی والوں کے سامنے کی، ایسی اور اس سے گھٹیا باتیں میں نے اپنے کردار کے بارے میں لوگوں سے سنی ہیں، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ وہ اس کے سینے پہ انگلی رکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ابرو اچکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔
میں تمہارے گناہوں کی سزا ملی جو کچھ تم نے کیا تھا، تبھی میں نے بھی اتنا بڑا الزام لگایا۔ اپنے دوستوں سے پوچھا تھا کہ میں نے کیا بولا تھا، اتنا بڑا الزام نہیں تھا، تمہارے دوستوں نے تمہارے ساتھ پرینک کیا تھا۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ تم میرے بازو سے پکڑ کے مجھے سارے کالج کے سامنے یہ سب کچھ کرنے لگ جاتے۔ مجھے تو اس دن لگا تھا میں نہیں بچنے والی تمہارے ہاتھوں سے۔ ہاں، بچنے والی تو تم نہیں تھی، وہ تو تمہاری قسمت تھی، تمہیں چوٹ لگ گئی اور بچ گئی، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ میں چیز کیا تھی۔ ہاں مجھے پتہ ہے تم گھٹیا انسان ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگی، اس کے بازو سے پکڑتا ہوا پیچھے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ تم ہوگی گھٹیا، میں گھٹیا نہیں ہوں، تم ہو گھٹیا۔ ان دونوں کا پھر سے جھگڑا شروع ہو چکا تھا۔ ایک دوسرے کو جی بھر کے برا بھلا کہنے کے بعد وہ تو باہر چلا گیا، وہ بھی جا کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ جو بولتا ہے بولتا رہے، مجھے بھی ٹکے کی پرواہ نہیں۔ تو 3 دن تک تو دونوں کے درمیان ایسے ہی جھگڑا چلتا رہا۔ گھر میں بھی کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ دلاور کافی بار کہہ چکا تھا، بابا دیکھیں، ہر وقت جھگڑتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ لڑائی کرتا رہتا ہے۔ قاسم صاحب کہنے لگے، لڑنے دو، دیکھتا ہوں کب تک لڑتا ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ اب مجھے ضرورت ہے درمیان میں بولنے کی تو تب بولوں گا، ابھی تو دونوں میاں بیوی کو جی بھر کے لڑنے دو۔ وہ خاموش ہو چکا تھا۔ یہ تم نے یہاں میری بکس کیوں اٹھائی ہیں؟ کیونکہ مجھے اپنی بکس رکھنی تھی۔ وہ غصے میں بولی، کیوں؟ تمہیں اپنی بکس کیوں رکھنی تھی؟ تم نے کون سا اسٹڈی کرنی ہے؟ وہ غصے میں بولا، ہاں مجھے اسٹڈی کرنی ہے، روک سکتے ہیں تو روک لیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی بکس وہاں پہ جوڑنے لگی۔ ہٹاؤ! وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دینے لگا۔ نہیں ہٹاؤں گی، پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ جو تم سمجھتے ہو تم نے غلط کیا تھا میرے ساتھ۔ وہ دوبارہ سے وہی بات دہرانے لگی، تم نے بھی غلط کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ تکیہ اس کی طرف پھینک چکا تھا۔ مجھے مارا کیوں ہے تم نے؟ ہاتھ ہٹاؤ اپنا۔ تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ ہاں اٹھاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوسرا تکیہ بھی اس کی طرف پھینک چکا تھا۔ وہ غصے میں تکیہ اٹھاتے ہوئے اس کے سر پہ مارنے لگی۔ تم بہت برے بدتمیز انسان ہو، تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں۔ جیسے بدتمیز تمہارے دوست ہیں ویسے ہی تم بھی ہو۔ تمہاری دوستیں تو بڑی تمیز والی ہیں نا، میں جانتا ہوں تمہاری دوستوں کے بارے میں بھی۔ وہ جو تمہاری بیسٹ فرینڈ تھی نا، میرے دوست حمزہ کے ساتھ سیٹ تھی، تمہیں پتہ ہے؟ دونوں شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ ہاں اگر میرے دوست گھٹیا ہیں تو پھر تمہاری دوست بھی گھٹیا ہوگی۔ کیا کہا تم نے؟ تمہارے اس کھڑوس دوست کے ساتھ میری بیسٹی سیٹ ہے، جھوٹ مت بولو۔ ہاں جی بالکل صحیح بول رہا ہوں۔ اسے دوبارہ سے وہ تکیہ مار چکی تھی، اتنی شدت سے مارا تھا کہ تکیہ بھی پھٹ چکا تھا۔ ظالم عورت! وہ پھٹا ہوا تکیہ زمین سے اٹھاتا ہوا اسے مارنے لگا۔ پورے کمرے میں روئی بکھر چکی تھی۔ چھوڑو مجھے! اس کے گلے کو دباتا ہوا اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ آج تو میں تمہارا قصہ ہی تمام کر دیتا ہوں۔ وہ شدت سے اس کے گلے کو دباتا ہوا پیچھے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ چھوڑو مجھے! وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگی تھی۔ اس نے جیسے ہی چھوڑا اس کے بال بکھر چکے تھے۔ ابھی تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ اسے مکے مارنے لگی تھی۔ کیا تم دونوں نے شور مچایا ہوا ہے؟ دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ تائم کی مما نے دروازہ کھول کے جیسے ہی دیکھا، پورے کمرے میں روئی بکھری ہوئی تھی۔ وہ بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ دونوں کھڑے ہوئے تھے۔ مما یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ اس نے مجھے پہلے تکیہ مارا۔ مما اس نے میری کتابیں اٹھا کے پھینکی ہیں، اسے سمجھائیں۔ وہ دونوں شکایتیں کرنے لگے تھے۔ تم دونوں کو اور کوئی کام نہیں، جب دیکھو جگڑ رہے ہوتے ہو۔ دیکھو تو صحیح، اوپر سے رات کے 12 بج رہے ہیں
اور تم دونوں کی لڑائی ہی ختم نہیں ہو رہی، سو جاؤ آرام سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی تھی، مگر ان دونوں کی لڑائی دیکھ کے بے ساختہ ہی ان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ دروازہ بند ہوا تو وہ جا کے دروازے کو لاک لگاتا ہوا اس کی طرف آیا۔ میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ اب کیا کرنے لگے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ ابھی بتاتا ہوں میں کیا کرنے لگا ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا اس کے اوپر جھک چکا تھا۔ میں ہر وقت تم سے لڑتا ہوں نا، ابھی تمہیں پیار دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دے چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ مگر وہ اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی پیشانی کو شدت سے چومتا ہوا کہنے لگا، تم مجھے بہت خوبصورت اور حسین لگنے لگی ہو۔ اس کے کان کی لو کو چومتا ہوا بولا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہارا لڑنا جھگڑنا مجھے بہت اچھا لگنے لگا ہے، مجھے تمہاری عادت سی ہونے لگی ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے کان کی لو کو چوم چکا تھا۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ پیچھے سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے چکا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ایک خوبصورت سی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چومتا ہوا بولا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اسے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک سے اسے کیا ہو گیا تھا؟ اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ محبت کرنے لگا ہوں تم سے، بہت زیادہ محبت۔ وہ اس کی کمر سے پکڑتا ہوا بالکل اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا، اور وہ حیران تھی، بالکل اس کے سینے میں چھپی جا رہی تھی۔ تائم نے آہستگی سے اس نے دائم کا نام پکارا۔ بولو میری جان، وہ نرمی سے بولا تھا۔ مجھے بھی آپ سے محبت ہونے لگی ہے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ جھوٹ بول رہی ہو نا میرے ساتھ؟ وہ ایک دم سے اٹھتا ہوا بولا۔ سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ ایک دم سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کے کندھے سے لگ گئی تھی، بالکل اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ وہ کھینچ کے اسے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، جب تم مجھ سے لڑتی ہو، جھگڑتی ہو، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کتنا اچھا لگتا ہے، اتنا اچھا فیل ہوتا ہے۔ تمہارے ساتھ زندگی کتنی خوبصورت اور حسین ہے۔ میں ہمیشہ اس زندگی کو یوں ہی حسین دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ دونوں کے جھگڑے کی وجہ سے پورا کمرہ بکھر چکا تھا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، ایک دوسرے کے سینے سے لگے ہوئے تھے۔ ان دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے سینے میں دھڑک رہی تھیں، ایک دوسرے میں مکمل ہو گئے۔ وہ اس کی پیشانی کو چومتا ہوا اس کی آنکھوں پہ بوسہ دینے لگا۔ وہ اس کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں خود کو محفوظ تصور کرتی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ میری جان، سکون سے سو جاؤ، اب نہیں جھگڑیں گے۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا اور کہنے لگی، ممکن نہیں کہ اب ہم لڑائی کیے بغیر رہ سکیں، یہ تو ہماری خوراک ہے۔ وہ ہنسنے لگی تھی۔ اگلی صبح دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے دونوں دھیرے سے مسکرا دیتے، اور ناشتے کی ٹیبل پر اتنی خاموشی دیکھ کے سب کو حیرت ہوئی تھی، مگر سب خوش تھے کہ دونوں ٹھیک ہو گئے ہیں۔
دونوں کو وقت کے ساتھ ساتھ محبت ہوتی گئی۔